لیٹ می آسک فیصل, گو اہیڈ فیصل. جی طلعت صاحب, یہ شرجیل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ہم امپورٹنٹ مسنگ لنک کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک پوری موو چلی 2007 کے بعد جس میں لوگ شامل ہوئے, جس میں پیپلز پارٹی شامل ہوئے, ان کے گورنر نے سر پھٹوایا اپنا جو سارے میڈیا کے اوپر چلا. یہ وہی کیمپین تھی جس کے نتیجے میں ججز ریسٹور ہوئے, یہ وہی کیمپین تھی جس کے نتیجے میں ڈیل ہوئی, وہی کیمپین تھی. میاں صاحب واپس آئے, بے نظیر صاحبہ واپس آئی اس ملک کے اندر. انہوں نے کہا میرا چیف جسٹس بحال ہو. بحالی کے بعد کی ہے. جی اب کیا فرمایا آپ نے؟ پرویز مشرف نے یہ کہا کہ جب چیف جسٹس صاحب کو جب دوبارہ ریسٹور کر لیا تھا پرویز مشرف کے دور میں ہی, اس کے بعد پھر انہوں نے وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دی اس کو, اس سے پہلے نہیں دیے. مطلب وہ جو تحریک چلی, تحریک کے مقابلے میں جب وہ بحال ہوئے پہلے, ان کو پتہ نہیں. سجیل صاحب ذرا مجھے بحث کو بتا رہا ہوں, پرویز مشرف کب سیکنڈ ٹینر کب لڑے ہیں الیکشن کے لیے؟ دیکھیں یہ بحث جو ہے نا یہ اب معاملے سے ہٹ کے جا رہی ہے اور ہم اس کو واپس اس کے اوپر لانا چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے پاس آپشنز کیا ہے. I want to ask you this بابر کہ طلعت صاحب میرا صرف ایک عرض ہے, جو قانون طلعت صاحب کے لیے وہ شرجیل کے لیے بھی ہو, وہ قانون یوسف رضا گیلانی کے لیے ہو, پورے ملک میں سب کے لیے قانون ایک ہو. یہ نہ ہو کہ اگر میں آج انصاف کی کرسی پہ ہوں تو میری مرضی ہے کس چیز پہ نوٹس لوں, 2 بوتلوں پہ عتیقہ اڈو کی نوٹس لے لوں, لیکن ججوں کو جوتے پڑے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. چلے ٹھیک, یہ کوئی قانون اگر ہے تو سب کے لیے ایک ہے. شجیل صاحب آپ جوتے والا جملہ اپنے ساتھ پروگرام میں لے کے آئے تھے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ابھی تک آپ وہی جملہ بول رہے ہیں. سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ نے پوزیشن بڑی اپنی واضح رکھی ہے, بٹ لیٹ می ٹورڈز دی اینڈ آسک. اور 2 ماہ پرانی بات ہے یار, پرانی بھی نہیں ہے یہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بابر اب کورٹ کے پاس اگر انہوں نے ایک کمیشن بنا دیتے ہیں تو سوال تو یقین پوچھا جائے گا کہ یہ یوسف رضا گیلانی کے وقت بھی یہ ہو سکتا تھا. ان کا بھی ایکشن اتنا ہی گمبھیر تھا جتنا مبینہ طور پر راجہ پرویز اشرف صاحب کا ہو سکتا ہے. ان کو اپنے گھر بھیج دیا, ایک پولیٹیکل ماحول پراگندہ ہو گیا, اب آپ ایوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ سوال تو اٹھے گا. So does the court really have the option of applying a standard other than the standard they have already applied in Gilani's case یا نہیں؟ طلعت بھائی نہیں, میں تو یہ بات نہیں کر رہا. میرے خیال میں کنٹیمپٹ کی اگر کل یہ جب وہ یہ فائل یہ سٹیٹمنٹ دیں گے عدالت کے سامنے کہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں یہ خط کیونکہ کیبنٹ نے نہیں الاؤ کیا, جو بھی کہیں گے, تو اس کے بعد شو کاز نوٹس تو نہیں ایشو ہوگا. سو وہ پروسیڈنگز تو سائٹ پہ چلیں گی. میں خالی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسے شاید اوائڈ کرنا پاسبل نہ ہو, لیکن اگر دوسرا پرائم منسٹر بھی چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے تیسرے کے اوپر بھی, کیونکہ یہ تو کوئی ایسا بندہ ہی نامنیٹ کریں گے جو آ کے دوبارہ سے یہ بات کہے گا, تو کتنی دفعہ یہ تماشا ہوگا. سو اسے آپ ساتھ ساتھ آپ, کیونکہ ضروری اس چیز کی ہے کہ وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے, تو فیصلے کو آپ ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کر دیں, اور جب پرائم منسٹر اگلا آئے تو اس وقت یہ فیصلہ ہو ہی نہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تاکہ یہ جو ایک تصادم کی سچویشن بن رہی ہے اس میں یہ ختم ہو جائے کسی جگہ. ابھی پرائم منسٹر کے اگینسٹ پروسیڈ کرتے ہیں نا, تو پھر اگر آگے چل کے جمشید دستی صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, میں نام لے رہا ہوں اس سے اگر مثال کے طور پہ, تاکہ ان کی اگینسٹ بھی اس طرح کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے. طلعت صاحب یہ کمیشن والا آپشن کوئی پریکٹیکل آپشن نہیں ہے جی. یہ انکوائریز آف کمیشن ایکٹ ہوگا 19 یہ ویسے یہ ان کی گورنمنٹ یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں تھا, کیونکہ اٹارنی جنرل کو ریکگنائز کرتی ہے سوئس گورنمنٹ, unless the Attorney General of Pakistan, which is the Attorney General of the Federal Government of the People's Party, writes a letter, خط لکھیں گے, جب تک نہیں لکھیں گے وہ تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور کمیشن کے اپنے خط لکھنے سے خالی خط لکھنا معاملہ نہیں ہے, it has to be the Attorney General جی. کمیشن on behalf of State of Pakistan لکھے گا, یہ عام کمیشن نہیں. دیکھیے یہ ضرورت نہیں ہے طلعت بھائی, ہمارے رولز آف بزنس میں مختلف لوگ لکھ سکتے ہیں, لا منسٹری بھی لکھ سکتی ہے, فورن افیئرز ڈویژن بھی لکھ سکتی ہے, نیب بھی لکھ سکتا ہے. فورن گورنمنٹ نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ یہ لیگلی کمپیٹنٹ خط ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے وہ کوئی ایشو ریز کریں گے, فورن آفس کے پاس بھیج دیں گے کہ جی دیکھیں کہ یہ لیگلی کمپیٹنٹ ہے, وہ لکھ کے بھجوا دیں گے کہ ہاں دس از بیکڈ بائی دی اتھارٹی آف دی کورٹ. کس کے بہاف پہ جواب دے گا؟ دیکھیں امپلیمنٹیشن میں آپ دیکھیں, اب ایک تبادلہ جب جس ملک کے اندر نہیں ہو پاتا اور اٹ ڈریگز آن فار منتھس اور پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا, اگر پروسیکیوشن حکومت کے ہاتھ میں ہے تو پھر امپلیمنٹیشن بھی عملاً حکومت کے ہاتھ میں ہے. آفس کس نے الوکیٹ کرنا ہے, اے سی چلیں گے یا نہیں چلیں گے, پی این ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو حکومت اگر اڑی کر رہی ہے اپنی تشریح کے مطابق تو معاملہ آسانی سے حل نہیں ہوگا. We'll leave this issue here on the table ناظرین. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے معاملات جن کو ہمیں طے کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے. They keep on dragging us back. ہمارے ارد گرد کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, اندرونی خدشات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے نظام کی جو چولیں ہیں وہ ابھی بھی پھنسی ہوئی ہیں ان 3-4 اہم معاملات میں, جن میں سے کل ایک اٹھایا جائے گا. Let's see what the court says. اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.